میرے دوستو، من چلے لوگ جو اسلام سے ناواقف ہیں کہتے ہیں کہ اسلام نے خاتون عورت کو دیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 4 حیثیتیں ہیں جو مرد کی نہیں۔ پہلی حیثیت اس کی ماں کی کہ یہ ماں ہے، اس کے اندر رحمتوں اور محبتوں کا سمندر چھپا ہوا ہے، اور کہیں کہیں اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ماں کی رحمت کی مشابہت دی ہے۔ اور یہ حدیث کا واقعہ ہے، دنیا کا واقعہ بھی نہیں ہے، عام چیز بھی نہیں ہے کہ ایک بچے پر 2 عورتوں کا قبضے کا کیس آیا، وہ کہے یہ میرا ہے، وہ کہے یہ میرا ہے۔ اور یہ حدیث کے اندر ایک بچے پر 2 عورتوں کا دعویٰ ہے، وہ کہتی ہیں یہ میرا ہے، وہ کہتی ہے یہ میرا ہے۔ فیصلہ اس وقت کے کورٹ میں جا پہنچتا، اور کورٹ بھی کوئی عام نہیں ہے، اللہ کا ایک نبی ہے جس کی عدالت میں کیس پہنچتا۔ اللہ کے نبی صبح صبح عدالت میں بیٹھتے ہیں کہ دونوں خواتین کا کیس آتا، وہ کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، وہ کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے۔ اب حکمت والے، ہر نبی حکمت والا ہوتا، حکمت والا نبی جج کی کرسی پہ جب بیٹھتا ہے تو کس طرح حکمت کا فیصلہ ہوتا کہ فرمایا بھائی سپاہیوں کو کہا کہ ایسا کرو، بچے کو عدالت کے فرش پہ لٹا کر تلوار لے کر اس کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو، ویسے ان کا کیس ختم نہیں ہوگا۔ جب نبی یہ کہتے ہیں تو اصل جو ماں تھی وہ چیخ پڑتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی اس کے ٹکڑے نہ کرو، اسی کو دے دو، میں اپنے بچے کو صحیح سلامت تو دیکھ لیا کروں گی۔ اللہ کے نبی فیصلہ کر بیٹھے کہ اسی کا بچہ ہے۔ اب پتہ چلا اسی کا ہے جس نے کہا کہ ٹکڑے نہ کرو، جس کا نہیں تھا اس کے دل کے اندر سے تو سمندر وہ رحمت اور محبت والا جو ہے جوش نہیں مارتا، جس کا تھا اس کے اندر کا محبت کا سمندر جوش ڈالتا کہ صاحب اس کے ٹکڑے نہ کرو، اس کے حوالے کر دو، چلو میں کبھی کبھی دیکھ لیا کروں۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ 100 میں سے 99 درجہ محبت ہے، اور اللہ نے اگر اس محبت کو بانٹا ہے تو 100 میں سے 1 حصہ اللہ نے اپنی محبت کا اس بندے کی ماں کو دیا، اور کسی کو اللہ نے نہیں دیا۔ فرمایا پہلا مقام اس کا ماں کا ہے۔ کہ جس کے ساتھ اللہ نے بار بار قرآن میں وفا کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا پھر دوسرا مقام اس کا بیٹی کا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کہیں باہر جاتے، جب مدینے تشریف لاتے، اپنے گھر جانے سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا، فاطمہ میں آ گیا ہوں، گھر خیریت ہے۔ تسلی ہوتی تو اللہ کے رسول بعد میں اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اور حدیثوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے، سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کر کے اپنی کملی کو کاندھے سے اتار کر زمین پر بچھا کر بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہتے کہ فاطمہ اس چادر پہ تشریف رکھو۔ امت کو سبق دیا ہے، درس دیا ہے۔ اور تیسری چیز حدیثوں کے اندر آتی ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ جا کر کھٹکھٹاتے کہ اے میرے اہل بیت اٹھ جاؤ، نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ہدیے لاتے، یہ سنت بھی ہے۔ فرمایا کچھ بھی نہ لا سکو تو جھولی میں پتھر بھی ڈال کر اپنی بیٹیوں کے لیے ضرور لایا کرو، یہ اللہ کے رسول کا حکم اور سنت ہے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو بیٹیوں کے لیے درختوں کے پتے توڑ کے لائے جاتے تھے، آج انہیں کھا لو۔ اللہ کے رسول خود جھولیوں میں توڑ کے لاتے تھے۔
سفر سے واپس آتے تو بیٹیوں کے لیے ہدایہ لایا جاتے، ہدیے لائے جاتے، تحفے لائے جاتے، لا کر دے کر امت کو قیامت تک کے لیے بتایا کہ بیٹیاں اس قابل ہوتی ہیں کہ اللہ کا نبی بھی ان کے لیے بازار سے چیزیں لاتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا یہ بیوی بھی، جب بیوی بنتی ہے تو یہ کئیوں کے لیے جنت کی مستحق بنتی ہے اور کئیوں کو جنت کا حقدار بنا دیتی۔ قرآن کہتا ہے جب یہ بیوی بنتی ہے تو اولاد کو حکم ہوتا ہے خدا کا شکر گزار بننے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی شکر گزار بنو۔ ایک آدمی نے عرفات، مینا، مزدلفہ، بیت اللہ کا طواف پورا ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے کرایا۔ حاجی جانتے ہیں کتنی دقتیں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن سارا حج موڈھے پہ کرایا ماں کو اٹھا کے۔ کرانے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول میں نے ماں کی بڑی خدمت کی ہے۔ کتنی کی ہے؟ موڈھے پہ اٹھا کے حج کرایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ نہیں کیا۔ تم کیا آگے ہو کہ تم نے سب کچھ کر لیا؟ فرمایا اللہ کے بندے وہ تجھے 9 مہینے اپنے ماں جو پیٹ میں لے کے چلتی رہی، اللہ کے بندے جو اس نے ایک دھکا ٹھوکر ایک درد سہا، یہ پورا حج موڈھے پہ اٹھا کر بھی کراتا رہے تو اس کا ثواب اور اجر برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آ گیا ہے کہ شاید تو نے ثواب کما لیا۔ اور چوتھا فرمایا یہ بہن ہے، اس کا ایک یہ بھی عجیب روپ ہے، یہ بھی عجیب روپ ہے اس کا جب بہن بنتی ہے۔ ارے وہ دعائیں، وہ لوریاں جو تمہیں بچپن میں گود میں اٹھا کر یہ دیتی ہے، زندگی بھر کھپتے رہو، اتنی دعائیں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا جتنی یہ دیتی۔ یہ اللہ کی نازک مخلوق تمہیں دعائیں دے، ان کے حقوق کا خیال